میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں ڈیفنس سروسز میں کرپشن اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی. اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو پاکستان کے سابق سفیر بھی رہے ہیں ٹیونس میں، پی ایل او میں، اور اس وقت سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. شکریہ جی، تھینک یو. ایڈم صاحب، ایک کیس ہے اگوسٹا 90B سبمرین کیس. اس میں ہم نے ایک نام تو سنا کہ ایڈمرل منصور الحق، پلی بارگیننگ بھی ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، لیکن کیا صرف ایک شخص ہی اس میں انوالو تھا یا اور لوگ بھی انوالو تھے کمیشن لینے میں؟ دیکھیے، یہ ایک آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ ہی واز اونلی دا ٹپ آف دا آئس برگ. منصور الحق جو تھا وہ اس کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا گیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہی نام سامنے لا کے، اور اس کو یہ کچھ اس کی اپنی حرکات بھی ایسی تھیں جس میں کہ وہ بالکل آبویس تھی چیزیں کہ کیا ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگستا 90 بریوو کی ڈیل جو ہے وہ منصور الحق کے چیف بننے سے پہلے ہو چکی تھی. اور یہ کس نے کی تھی؟ یہ ایڈمرل سعید محمد خان کے دور میں یہ تھی؟ ان دنوں ایڈمرل سعید محمد خان صاحب جو تھے وہ ایک نیول چیف تھے، اور لیکن آئی تھنک اس وقت منسٹری آف ڈیفنس میں زیادہ تر ڈیلز میں اور ڈیفنس میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ خصوصاً جو پولیٹیکل گورنمنٹ میں جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے، منسٹری آف ڈیفنس میں ہوتی ہے. اور اس میں نیول چیف وغیرہ کا میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس بھی تھا ایڈمرل ملک کے زمانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیول چیف کا تو وہ اس کو کسی ایک ویپن سسٹم کو یا کسی ایک پلیٹ فارم کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو یو اور ناٹ ایکسیپٹیبل، یا یہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا یہ پلیٹ فارم یا نہیں کرے گا. لیکن جو اصل جو ڈیل ہوتی ہے، جو اس میں پیسہ کھایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ بالکل ان کا لائک ہینڈ اینڈ گلو وہ شامل ہوتے ہیں. بالکل ایڈمرل صاحب، وہ تو ہینڈ اینڈ گلو شامل ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ نیول چیف کو شاید پتہ بھی نہیں ہو، لیکن ایڈمرل منصور کے کیس میں جو پلی بارگیننگ ہوئی اور $7.5 ملین واپس بھی کیے گئے نیشنل کٹی میں، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ $28 ملین ابھی بھی نہیں پتا کہ کن لوگوں کے پاس ہیں. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جو لیڈ دینے والا میں ہوں، وہ لیڈ اس طرح تھی کہ آپ نے ظفر اقبال کا نام آپ نے بھی لیا اور آپ کے پروگرام میں کسی اور نے بھی لیا. اس ظفر ان صاحب کو پکڑوانے والا میں نیول انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کو اور ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کو اس بندے کو ہینڈ اوور کرنے والا میں تھا. وہ اس طرح تھا کہ میرے پاس جب ایک ریفرنس میں یہ بات ہوئی کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ایمانداری کی بات کرتے ہیں، آپ کے تو کپتان اور آپ کے تو کمانڈر جو ہیں وہ لاکھوں پتی ہیں، تو آئی ٹوک اٹ ایز این اوفینس. میں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں کون سا نہیں پتا ہے کہ جو ہمارے کیپٹن اور ہمارے کمانڈر جو ہیں وہ کب سے لاکھ پتی ہو گئے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ جی یہ سبمرین ڈیل میں ان کو باقاعدہ کمیشن آتا ہے، ان کے لیے بریف کیس آتے ہیں. اور جب میں نے اس کی ذرا تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک بندہ جو وہ کمیشن اور بریف کیس لانے والا اور جو یہاں بانٹتا تھا پیسہ، وہ ظفر اقبال نامی شخص تھا. تو میں نے اپنے ذرائع سے اس تک جو رسائی حاصل کی، ان کو میں نے انوائٹ کیا، چائے پہ انوائٹ کیا، اور اس وقت میں نے اپنے ساتھ جو اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھے کموڈور شاہد اشرف صاحب، ان کو میں نے ساتھ والے کمرے میں چھپا دیا. اور جب میری ظفر اقبال سے یہ گفتگو ہو رہی تھی ڈیٹیل کی کہ کس کس کے لیے یہ بریف کیس آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کس ڈیل میں آتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ بات حامی بھر لی کہ ہاں میں بریف کیس لاتا ہوں اور ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو اس وقت میں نے شاہد اشرف کو ساتھ والے کمرے میں جا کے اشارہ کیا، اور شاہد اشرف صاحب 007 سٹائل میں آئے اور انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہیں، اور وہ ظفر اقبال کا رنگ پھک ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جی میرا کام یہ تھا کہ میں یہ لیڈ آپ کو دے دوں، میں نے شاہد اشرف صاحب سے کہا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ یہ لیڈ جو ہے آپ لے کے چیف آف نیول سٹاف منصور الحق تھے ان کو دیں اور اس پہ اپنی کارروائی کریں. کیونکہ میں ارشد صاحب میں خود ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس رہ چکا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ میرے جو دائرہ عمل ہے وہ کتنا ہے. اس لیے جب یہ بات میں نے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کو پہنچا دی اور اس نے آگے چیف کو پہنچا دی، اور پی ایس او کی میٹنگز میں بھی یہ بات ایکنالج ہوئی
کہ یہ بریف کیس آتے ہیں. نیول ہیڈ کوارٹر میں جو پی ایس اوز کی میٹنگ ہوئی اس میں اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ ہمیں ایک لیڈ ملی ہے اور اس سے ہم نے ان لوگوں کی گردنوں پہ ہاتھ ڈال لیا ہے. تو ہم سب خوش تھے کہ گردنوں پہ ہاتھ پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ منصور الحق صاحب اور ان کے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس جو تھے وہ انہی کے ساتھ مل گئے, یا وہ اس مافیا کے کنٹرول میں آ گئے, یا اس مافیا سے مرعوب ہو گئے, یا ان مافیا سے جو بھی ان کا جو پیسے کا لین دین ہو گیا. تو اس طریقے سے وہ ٹوٹل جو ایک اٹینشن تھی وہ وہیں پہ فوکس ہو گئی, اور جو باقی لوگ تھے جن میں کہ باقی لوگ ایڈمرل بھی بنے, باقی لوگ جو ہیں وہ بڑی پوسٹوں پہ بھی گئے, انہوں نے پوری سروس بھی کی, انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لی, اب ان میں سے شاید کوئی باہر بھی بیٹھے ہوں, تو وہ سارے کے سارے بالکل ایک منصور الحق کو گردن میں وہ لٹکا کے رسا, تو وہ سارے کے سارے ایک نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو اصل میں یہ صرف فرینچ سمرین کی ڈیل ہی نہیں تھی, میراجز کی ڈیل. امین صاحب ہم میراجز کی ڈیل پہ بھی آتے ہیں, ٹینکس کی ڈیل پہ بھی آئیں گے, یوکرینین ٹینکس کا بھی ایشو ہے. آپ نے کہا کہ ظفر اقبال کو جب آپ نے اریسٹ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کن کن لوگوں کو بریف کیس دیتے ہیں, اور یہ پی ایس اوز کی میٹنگ میں بھی آپ نے کہا ڈسکس ہوا, نام بھی وہاں پہ ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے, کچھ نام لینا آپ چاہیں گے؟ مجھے ابھی زیادہ تر تو نام یاد نہیں ہے, لیکن ایک اپنا میرا خیال ہے کہ الوی صاحب تھے, کیپٹن الوی تھے, ان کا نام بیچ میں آ رہا تھا, اور ایک آدھ اور نام ہے, لیکن یہ سارے ریکارڈ پہ ہیں. یہ جو 3-4 نام جو انہوں نے لیے تھے وہ ریکارڈ میں ہیں. اس کے بعد جب میں نے 1-2 دفعہ پوچھا ڈائریکٹر جنرل سے کہ بھئی کیا پروگریس ہو رہی ہے, تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم بالکل اس کو فالو کر رہے ہیں, اور ابھی ہم لوگوں کو چھاپا مار کے اور ان کو پکڑا جائے گا. اور حتیٰ اس نے مذاق میں مجھے کہا کہ آپ کے لیے بھی بریف کیس آیا. میں نے کہا خدا کے لیے میرا بریف کیس دور ہی رکھو, مجھے بریف کیس نہیں چاہیے وہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو باقی لوگ تھے سارا, جس میں کہ کنسٹرکٹر بھی شامل تھے جو سمرین میں, اصل میں جو منصور الحق صاحب نے جو بات کی تھی انہوں نے پنگا ڈالا تھا بیچ میں. ہی تھریو اے اسپینر ان دا ڈیل, کہ جو 3 سمرینیں جو بنی تھی, اور جو ڈیل میں یہ سمرین جو پاکستان میں بننی تھی, تو اس میں جو کنٹرول تھا وہ اس میں ہی تھریو اسپینر, اور اس میں انہوں نے جا کے خام خامے, ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی گزر جائے اور دم رہ جائے تو آپ اپنا حصہ اس میں سے. ایڈمرل جاوید صاحب, اس ہاتھی اور دم کی ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ اگوسٹا 90B کے کیس میں ہاتھیوں والے بریف کیس کس کے پاس گئے, اور کیا جیسے کیپٹن زیڈ الوی کا نام آیا وہ صرف دم کے حوالے سے تھا, اصل ہاتھی کدھر ہے. ایک وقفے کے بعد.